یا زبر جیم سکون یج، عین زبر لام سکون عل، یجعل۔ یہاں جیم میں قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم حرف مقلقل ہے اور یہاں یہ ساکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ ہردوئی ورژن، تختی نمبر 11، جزم یعنی سکون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عربی میں جزم یا سکون کیا ہے اور اسے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی سبق کے آخر میں تجوید کا ایک اہم قاعدہ قلقلہ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ قلقلہ کیا ہے اور قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سبق کے آخر تک موجود رہیے۔ یہاں دیکھیے، یہ جو علامت یعنی سمبل ہے اسے عربی میں سکون کہتے ہیں اور اردو میں جزم کہتے ہیں۔ نوٹ کیجئے کہ عربی میں اسے جزم نہیں بلکہ سکون کہتے ہیں اور اسے سکون کہنا ہی زیادہ مناسب ہے، اس لیے ہم بھی اس کتاب میں اسے سکون ہی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سکون کی علامت ہے۔ علامت یعنی نشانی، یعنی سمبل اور سائن۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عربی کے کسی بھی حرف کے اوپر یہ علامت یعنی سمبل دیکھو تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سکون ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ سکون کی علامت ہے، لیکن اسے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ زبر ب اب، یا حمزہ زبر با سکون اب۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں با کو پہلے والے حرف حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ نوٹ کیجئے کہ یہ حرف حمزہ ہے، الف نہیں، کیونکہ اس پر زبر ہے، جبکہ الف پر زبر یا زیر یا پیش یا سکون نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یعنی الف پر کبھی بھی زبر یا زیر یا پیش یا سکون نہیں ہوتا ہے، اور جس الف پر زبر یا زیر یا پیش یا سکون ہو تو اسے الف نہیں بلکہ حمزہ کہتے ہیں۔ تو یہ حمزہ زبر ہے اور یہ با سکون ہے۔ اس طرح اور با سکون مل کر ہوا اب۔ تو ہم نے یہاں با کو پہلے والے حرف حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ تو سکون کا قاعدہ یہ ہوا کہ جس حرف پر سکون ہوگا اسے اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح حمزہ زیر ای، با سکون اب، حمزہ پیش او، با سکون اب۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سکون والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ ایک اصطلاح اور سمجھ لیجئے کہ جس حرف کے اوپر یہ سکون ہوگا اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن یعنی وہ حرف جس پر سکون ہو، یعنی سکون والا حرف۔ ساکن یعنی سکون والا۔ تو ساکن حرف کسے کہتے ہیں؟ جواب، ساکن حرف اس حرف کو کہتے ہیں جس پر سکون ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ با ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ سکون ہے۔ سکون کو ہجہ کرنے کا طریقہ نوٹ کیجئے کہ سکون کو ہجہ کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک وہ طریقہ جو عرب ملکوں میں استعمال ہوتا ہے، دوسرا وہ طریقہ جو اردو یا ہندی زبان والے ملکوں میں رائج ہے۔ اردو اور ہندی والے سکون کو اس طرح ہجہ کرتے ہیں، حمزہ با زبر اب، جبکہ عرب ملکوں میں سکون کو اس طرح ہجہ کیا جاتا ہے، حمزہ زبر با سکون اب۔ اور میرے نزدیک اہل عرب کا طریقہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ غور کیجئے کہ اردو یا ہندی میں سکون کو ہجہ کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں 2 عیب ہے۔ پہلا عیب تو یہ ہے کہ اس میں زبر کا نام بعد میں لیا جا رہا ہے۔ غور کیجئے، حمزہ با زبر اب، پہلے حمزہ پھر با پھر زبر کا نام لیا گیا، جبکہ زبر حمزہ پر ہے نہ کہ با پر۔
اس لیے زبر کا نام حمزہ کے ساتھ لینا چاہیے، اس طرح حمزہ زبر با سکون اب، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ زبر حمزہ پر ہے نہ کہ با پر، کیونکہ با پر تو سکون ہے، تو اسی لیے ہمیں زبر کا نام حمزہ کے بعد فوراً لینا چاہیے، اس طرح حمزہ زبر اس کے بعد پڑھیں گے با سکون، حمزہ زبر با سکون اب، یا حمزہ زبر با سکون اب۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ اردو والے ہجے کرتے وقت جزم یا سکون کا نام نہیں لیتے ہیں۔ غور سے سنیے، اردو میں سکون کو اس طرح ہجے کیا جاتا ہے، حمزہ با زبر اب، اس میں جزم یا سکون کا نام نہیں لیا گیا۔ نہیں سمجھے؟ دیکھیے یہاں کتنے حروف اور کتنی علامتیں ہیں، 2 حروف ہیں حمزہ اور با، اور 2 علامتیں ہیں، پہلی علامت زبر ہے اور دوسری علامت جزم یعنی سکون کی علامت ہے، تو ہجے کرتے وقت تمام حروف اور تمام علامتوں کا نام صراحت کے ساتھ لیا جانا چاہیے، جبکہ اردو والے جزم کو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہیں لیتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، اردو میں سکون کو اس طرح ہجے کرتے ہیں نا، حمزہ با زبر اب، دیکھا آپ نے، اس میں جزم یا سکون کا نام نہیں لیا گیا۔ اسی لیے اس کتاب میں ہم نے اہل عرب کے ہجے کا طریقہ اختیار کیا ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل فرق ہے، اس سے نتیجہ اور رزلٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی آپ ہجے کا جو بھی طریقہ اختیار کرو گے دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا، یعنی آخر میں اب کی آواز ہی نکلے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم سکون کی مشق شروع کرتے ہیں، اور ابھی جو ہم مشق کریں گے وہ یہاں اس کتاب میں مکمل طور پر لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہم اسے اپنی طرف سے مکمل کر کے مشق کریں گے تاکہ آپ کی مشق مکمل ہو جائے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دہراتے جائیں۔ حمزہ زبر با سکون اب، حمزہ زیر با سکون اب، حمزہ پیش با سکون اب، اب اب اب، حمزہ زبر تا سکون ات، حمزہ زیر تا سکون ات، حمزہ پیش تا سکون ات، ات ات ات، حمزہ زبر ثا سکون اث، حمزہ زیر ثا سکون اث، حمزہ پیش ثا سکون اث، اث اث اث۔ اسی طرح حرف یا تک مشق کرنی ہے، یعنی اب حرف ثا کے بعد جیم کی مشق کرنی ہے، جیسے حمزہ زبر جیم سکون اج، حمزہ زیر جیم سکون اج، حمزہ پیش جیم سکون اج، اج اج اج۔ اب ہم یہاں سے آخری حرف یا تک بنا ہجے کے مشق کریں گے، آپ لوگ چاہیں تو ہجے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں بنا ہجے کے مشق کراتا ہوں، اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ دہراتے جائیں تاکہ آپ کی مشق بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ عربی حروف کے تلفظ بھی درست ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم پھر سے شروع سے پڑھتے ہیں۔ اب اب اب، ات ات ات، اث اث اث، اج اج اج، اح اح اح، اخ اخ اخ، اد اد اد، اذ اذ اذ، ار ار ار، از از از، اس اس اس، اش اش اش، اس اس اس، اض اض اض، اط اط اط، اض اض اض،
إر أغ إغ أغ أف إف أف أق إق أق أك إك أك ال إل أل أم إم أن إن أن حمزہ زبر واو سکون او، یہاں یہ واو حرف لین ہے کیونکہ یہاں زبر کے بعد واو ساکن ہے، یعنی اس واو کو یہاں نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اس طرح او۔ حمزہ زیر واو سکون ایو، حمزہ پیش واو سکون او، یہاں یہ واو حرف مد ہے کیونکہ یہاں پیش کے بعد واو ساکن ہے، یعنی یہاں اس واو کی آواز کو ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکت کے برابر لمبی کر کے پڑھنی ہے اس طرح او او ایو او اہ اوہ۔ حمزہ زبر حمزہ سکون ا، حمزہ زیر حمزہ سکون ای، حمزہ پیش حمزہ سکون او۔ یہاں غور کیجئے کہ یہاں یہ 2 حمزہ ہیں، یہ پہلا حمزہ الف کی شکل میں ہے کیونکہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بتا چکے ہیں کہ جس الف پر زبر یا زیر یا پیش یا سکون ہو تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ کہلاتا ہے، اس لیے یہاں یہ حمزہ الف کی شکل میں ہے اور یہ دوسرا حمزہ ہے جو اپنی اصلی شکل میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرا حمزہ یہاں ساکن ہے یعنی اس پر سکون ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر حمزہ ساکن ہو، غور سے سنیے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر حمزہ ساکن ہو تو اسے جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، یعنی حمزہ کی آواز کو اچانک روک لینا ہے یا حمزہ کی آواز کو اچانک کاٹ دینا ہے اس طرح ا۔ اسی طرح جہاں جہاں بھی حمزہ ساکن ہوگا وہاں وہاں اسے جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، جیسے یہاں ای، اسی طرح یہاں بھی او ا ای او۔ حمزہ زبر یا سکون ای، یہاں یہ یا حرف لین ہے کیونکہ یہاں زبر کے بعد یا ساکن ہے، یعنی اس یا کو یہاں نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اس طرح ای۔ حمزہ زیر یا سکون ای، یہاں یہ یا حرف مد ہے کیونکہ یہاں زیر کے بعد یا ساکن ہے، یعنی یہاں یا کو کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی یا کی آواز کو 2 حرکت کے برابر لمبی کر کے پڑھنی ہے اس طرح ای۔ حمزہ پیش یا سکون اوئی ای ای اوئی۔ اب ہم کتاب میں جیسے لکھا ہے ویسے پڑھتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جد ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ جب ان 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف کہیں بھی ساکن ہو تو اس وقت اس میں قلقلہ کی آواز آئے گی۔ قلقلہ کا لفظی معنی ہے حرکت دینا، جنبش دینا، ہلانا، اور تجوید میں قلقلہ کا مطلب ہے حرف ساکن کی آواز کا اپنے مخرج سے ٹکرا کر واپس پلٹنا۔ مطلب یہ ہے کہ حرف قلقلہ کے تلفظ کے بعد دوبارہ اس کی تھوڑی سی آواز نکالنا یا اس حرف پر مکمل سکون پڑھنے کے بجائے آدھی زبر پڑھنا، یعنی کچھ سکون اور کچھ زبر کی کیفیت ہو اس طرح
اب غور سے سنیے اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دہرائیے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے قلقلہ کرنا آ جائے۔ میں یہاں اس لفظ کو پہلے بنا قلقلہ کے پڑھوں گا، پھر قلقلہ کے ساتھ پڑھوں گا۔ غور کیجئے، بنا قلقلہ کے، اب اب اب، قلقلہ کے ساتھ، اب اب اب۔ پھر سے ایک بار دہراتے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ دہراؤ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ بنا قلقلہ کے، اب، قلقلہ کے ساتھ، اب۔ تو یہاں بنا قلقلہ میں با کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ سختی سے بند ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی با کی آواز بھی سختی کے ساتھ بند ہو جاتی ہے۔ اب آپ بار بار بنا قلقلہ کے اب بول کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے دونوں ہونٹ سختی کے ساتھ بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں با ساکن کی آواز بھی سختی کے ساتھ بند ہوتی ہے۔ اب جبکہ با میں قلقلہ کرتے وقت دونوں ہونٹ بند ہو کر پھر سے تھوڑا سا کھل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر سے با کی تھوڑی سی آواز پیدا ہوتی ہے جو زبر اور سکون کے درمیانی حالت میں ہوتی ہے، یعنی آدھے زبر اور آدھے سکون کی آواز، اب۔ اور یہی قلقلہ کی آواز ہے، اب۔ مطلب یہ ہے کہ حروف قلقلہ کو پڑھتے وقت آواز کو سختی سے روکنا نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی آواز کو پھر سے پیدا ہونے دینا ہے، اور یہ تھوڑی سی آواز زبر اور سکون کے درمیانی حالت میں ہونی چاہیے، اس طرح اب، اب، اب۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو قلقلہ کرنا آ گیا ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ جب ان میں سے کسی بھی حرف پر سکون ہو تو اس وقت اس میں قلقلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم سکون کی مشق شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر با سکون اب، حمزہ زیر با سکون اب، حمزہ پیش با سکون اب، 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 اب۔ جیم زبر با سکون جب، جیم زیر با سکون جب، جیم پیش با سکون جب، 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 جب۔ یہاں ان 6 جگہوں میں ہم نے حرف با میں قلقلہ کیا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہاں با ساکن ہے۔ با زبر جیم سکون بج، با زیر جیم سکون بج، با پیش جیم سکون بج، 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 بج۔ یہاں ان تینوں جگہوں میں ہم نے حرف جیم میں قلقلہ کیا کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہاں جیم ساکن ہے۔ سین زبر دال سکون صد، سین زیر دال سکون سد، سین پیش دال سکون سد، صد، سد، سد۔ یہاں ان تینوں جگہوں میں ہم نے حرف دال میں قلقلہ کیا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہاں دال ساکن ہے۔ قاف زبر طا سکون قط، قاف زیر طا سکون قط، قاف پیش طا سکون قط، 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 قط۔ یہاں ان تینوں جگہوں میں ہم نے حرف طا میں قلقلہ کیا کیونکہ طا حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہاں طا ساکن ہے۔ جیم زبر قاف سکون جق، جیم زیر قاف سکون جق، جیم پیش قاف سکون جق، 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 جق۔ یہاں ان تینوں جگہوں میں ہم نے حرف قاف میں قلقلہ کیا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہاں قاف ساکن ہے۔ نوٹ کیجئے کہ سب سے زیادہ قلقلہ کی آواز حرف قاف میں پیدا ہوتی ہے۔ اب، اب،
اب، جب، 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 بج، 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 صد، صد، سد، قط، 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 جق، جق، جق. با زبر سین سکون بس. سوچ کر بتائیے کہ یہاں حرف سین میں قلقلہ ہوگا یا نہیں. جواب اس میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ سین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. کاف زیر تا سکون کت. سوچ کر بتائیے کہ یہاں حرف تا میں قلقلہ ہوگا یا نہیں. جواب اس میں قلقلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. جیم زیر عین سکون جیع. یہاں حرف عین میں قلقلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. جیم پیش لام سکون جل. یہاں حرف لام میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. غین پیش لام سکون غل. یہاں بھی لام میں قلقلہ نہیں ہوگا. واو زبر ہا سکون وح. یہاں حرف ہا میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ ہا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. میم زبر حمزہ سکون م. یہاں یہ حمزہ ساکن ہے اس لیے اسے تھوڑا جھٹکا دے کے پڑھنا ہے اس طرح م. تو یہاں حمزہ میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ حمزہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. حمزہ زیر ہا سکون اہ. یہاں حرف ہا میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ ہا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. نون زبر صاد سکون نس. یہاں حرف صاد میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ صاد حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. را زبر حمزہ سکون ر. یہاں حرف حمزہ میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ حمزہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے اور یہاں حمزہ ساکن ہے اس لیے اس میں تھوڑی سی جھٹکے کی آواز پیدا ہوگی اس طرح ر. بس، کت، جیع، جل، غل، وح، م، اہ، نس، ر. یا زبر جیم سکون یج. عین زبر لام سکون عل. یجعل. یہاں جیم میں قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم حرف مقلقل ہے اور یہاں یہ ساکن ہے. لام زبر ل. قاف زبر دال سکون قد. لقد. یہاں حرف دال میں قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حرف مقلقل ہے اور یہاں یہ ساکن ہے. خا زبر خ. لام زبر قاف سکون لق. خلق. نون زبر الف نا. خلقنا. یہاں حرف قاف میں قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف حرف مقلقل ہے اور یہاں یہ ساکن ہے. حمزہ زبر طا سکون اط. عین زبر ع. اطع. میم زبر م. اطعم. نون زبر الف نا. اطعمنا. یہاں حرف طا میں قلقلہ ہوگا کیونکہ طا حرف مقلقل ہے اور یہاں یہ ساکن ہے. نون زبر قاف سکون نق. عین دو زبر عن. نقعن. یہاں حرف قاف میں قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف حرف مقلقل ہے اور یہاں یہ ساکن ہے. واضح ہو کہ یہاں اس لفظ پر وقف کرنے کی صورت میں اس کی تنوین گر جائے گی یعنی ایک زبر گر جائے گا اور اس کے بدلے اس الف کو پڑھا جائے گا اس طرح نقعا. تو وقف کرنے کی صورت میں نقعن پڑھنے کے بجائے نقعا پڑھا جائے گا.
با پیش بو، را پیش واو سکون رو، برو، جیم سکون بروج۔ یہاں حرف جیم میں قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم حرف مقلقل ہے اور یہاں یہ ساکن ہے۔ میم پیش مو، حا زیر یا سکون حی، محی، طا سکون محیط۔ یہاں حرف طا میں قلقلہ ہوگا کیونکہ طا حرف مقلقل ہے اور یہاں یہ ساکن ہے۔ حمزہ زیر ہا سکون اہ، دال زیر دی، اہ دی، نون زبر الف نا، اہ دینا۔ سوچ کر بتائیے کہ کیا یہاں کسی حرف پر قلقلہ ہوگا؟ دیکھیے یہاں صرف ایک ہی حرف پر سکون ہے اور وہ ہے حرف ہا، اور ہا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں کسی بھی حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ یجعل، لقد، خلقنا، اطعمنا، نقعا، 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 بروج، محیط، اہدنا۔